اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سربراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، تو یہ وجہ حضرت غوث پاک نے خود بیان کی، فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے فیض دینے کے لحاظ سے۔ میرا طریقہ کیا ہے؟ علی قدم النبی بدر الکمالی، کہ سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میری مناسبت ہے فیض بانٹنے کے لحاظ سے۔ ابھی چند دن پہلے جب میں موریشس میں تھا، موریشس ٹی وی نے ایک پروگرام بلکہ دو ہمارے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے آن ایئر کیے، تو ساتھ ہی اگرچہ ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی میں 11ویں شریف کا اہتمام ہونا تھا، تو انہوں نے اس وقت ہی مجھے کہا کہ آپ ہمیں اسٹوڈیو میں آ کر ایک پروگرام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ریکارڈ کروا دیں تاکہ ہم 11ویں شریف کے موقع پر وہ چلائیں۔ اب موریشس جو ہے وہ اس میں اکثریتی آبادی ہندوؤں کی ہے، بدھ مذہب والوں کی ہے، کرسچن ہیں، اور پھر مسلمان، یعنی محلوں کے اندر میں جاتا رہا جلسوں میں، تو ایک طرف مثلا مندر بنا ہوا ہے، دوسری طرف جو ہے دروازے کے سامنے کسی نے اپنے بت رکھے ہوئے ہیں، اور درمیان میں سرکار کا غلام میلاد منا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی میں 11ویں شریف پر جب ایک موقع پہ گیا تو غوث پاک کی 11ویں، یعنی اتنا اللہ کی طرف سے ان کو وہ مقبولیت ملی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے غوث پاک نے احیاء دین کا اتنا کام کیا کہ جو منفرد کام تھا، تو اس کی اثرات میں حدیث شریف میں ہے من احیا ارضا میتا فہیا لہو، کہ جو بندہ، یعنی حدیث تو ویسے ہے نا کہ یہ جو شاملاٹیں زمین پڑی ہوتی ہیں بے آباد زمین، تو سرکار نے فرمایا جو اسے آباد کر لے وہ اسی کی ہوتی ہے۔ بے آباد زمینوں میں سے جس کو جو آباد کر لے وہ اسی کی ہوتی ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ اور اس کو اگر دل کی زمین کی طرف لے آئیں تو پھر جو کسی کا دل زندہ کرے وہ اسی کا ہی مرید ہوتا ہے، وہ اسی کو ہی ماننے والا ہوتا ہے، وہ اسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کے دل میں اسی کی عقیدت ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر محی الدین حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلوں کی زمینیں زندہ کیں، اور اس انداز میں کہ انسان سوچنے سے قاصر ہے کہ کس قدر آپ نے کتنے وجوہات سے ملت کے لیے کام کیا، کتنے لوگوں کے دل دھوئے، کتنے چوروں کو قطب بنایا، کس انداز میں سکھوں، ہندوؤں، کرسچن، یہود و نصارہ جو ہیں ان کو کلمہ پڑھایا، کتنے جاہلوں کو عالم بنایا، اور کتنے عام لوگوں کو مقام ولایت تک پہنچایا۔ تو یہ خصوصی جو انداز تھا اس کا سبب یہ تھا، فرمایا علی قدم النبی بدر الکمالی، کہ مجھے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے خصوصی طور پر مناسبت حاصل ہے۔ اور اس خصوصی مناسبت کے لحاظ سے کئی وجوہ ہمیں سیر اور تاریخ کی اور مناقب کی کتابوں میں ملے، وہ کتابیں جن میں حدیث کی سند کے جو راوی ہوتے ہیں ان پر ڈسکس کی گئی، تو وہاں بھی حضرت غوث پاک کے حالات بیان ہوئے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کسی مرید نے کتاب لکھی، کسی خلیفہ نے کتاب لکھی، کسی معتقد نے کسی زمانے میں کتاب لکھی۔ یہ امام ذہبی جو ہیں، جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور 748 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ اس زمانے میں 748 ہجری، اس زمانے میں جب انہوں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت ایک محدث کے اس پر بحث کرتے ہوئے یہ سیر اعلام النبلاء کی 15ویں جلد میں ان کے حالات لکھے، تو میں حیران ہو گیا
کہ یہ امام ذہبی اگر کسی راوی کے بارے میں صرف اتنا لکھ دیں کہ صادقن ثقۃ، کہ بندہ سچا تھا، بندہ پکا تھا، تو اس کو بہت بڑی ڈگری قرار دیا جاتا کہ پھر حدیث بالکل سچی ہے۔ لیکن اس شخصیت پر جب گواہی دی امام ذہبی نے تو ہیڈنگ میں لکھا الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علام الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح الشیخ عبد القادر۔ اور ان کے حالات کے اندر سر فہرست یہ بتایا کہ کان یتکلم علی الخواطر، کہ یہ وہ ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں کے حال بتاتے تھے، یعنی ان کی یہ سپیشلائزیشن۔ امام ذہبی جو نقد رجال کے ماہر ہیں، یعنی طبعاً کوئی سلسلہ تصوف میں سے نہیں ہے، شاگرد ادھر ابن تیمیہ کے ہیں، اور ابن تیمیہ انکار تصوف میں سب سے آخری نام ہے۔ مگر میں اس پر بھی حیران ہوا کہ بالآخر ابن تیمیہ کو بھی غوث پاک کی کتاب کی شرح کرنی پڑی، کہ غوث پاک کی جو کتاب ہے فتوح الغیب، یہ اس کی عربی میں شرح ابن تیمیہ نے کی، اور ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں اعتراف کیا کہ میں کرامتوں پر اتنا یقین مجھے نہیں رکھتا، میں نہیں مانتا، مگر عبد القادر جیلانی وہ شخص ہے کہ جس کی اتنے کرامتیں ہیں کہ انکار ہو ہی نہیں سکتا، کہ کسی کی 1 2 4 5 10 12 ہو تو بندہ کہے یہ فلاں سننے والے نے جھوٹ بولا ہے، فلاں لکھنے والے نے جھوٹ بولا ہے۔ ابن تیمیہ کہنے لگا میرا انکار کیسے زندہ رہ سکے، کہ ان کی کرامتیں تو تواتر سے بیان ہوئی ہیں۔ تواتر تب بنتا جب لاکھوں لوگ لاکھوں سے سن کے آگے بیان کریں، تو کہا ان کی کرامتوں پر تو اجماع منعقد ہے، اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یتکلم علی الخواطر کے لحاظ سے امام ذہبی نے یہاں صفوں کے صفحے سند سے لکھے۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، اس میں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ 184 صفحے پر آپ نے لکھا کہ ایک بہت بڑے امام ابو بکر عماد رحمہ اللہ تعالی اپنی بات بتاتے ہیں۔ امام ذہبی نے سند سے ان کی بات لکھی، کنت قرأت فی اصول الدین، کہ میں علم عقائد پڑھ رہا تھا، فاوقع عندی شک، اسی لحاظ سے پڑھتے پڑھتے، چونکہ علم بھی ایک آزمائش ہے اور بعض جگہ پہ شریعت پابندی لگاتی، آگے مت سوچو بس یہیں تک رہو، یہ قرآن میں پابندی لگائی گئی، اور لوگ آگے پھر بھی سوچے تو پھر رستے بھول جاتے ہیں، آگے فکری نظری رستے۔ تو ابو بکر عماد کہتے ہیں میرے دل میں کچھ عقائد اسلامیہ کے بارے میں شک آ گیا، اس سوچ کی عادت کی وجہ سے جو میں سوچتا ہی رہتا تھا۔ تو اسی شک کے سیزن میں کہ جب میں تشویش کا شکار تھا، اطمینان مجھے ہوتا نہیں تھا اس مسئلے میں، تو میں سوچتا رہتا تھا اور زندگی سے گزار رہا تھا، یہاں تک کہ میرا گزر سیدنا غوث اعظم کی مجلس کے پاس سے ہوا۔ تو اس جگہ پر میں، حالانکہ خود ایک بہت بڑا عالم محقق تھا، عام سادہ بندہ بات جلدی مان جاتا ہے، ایک ریسرچ والا بندہ اس کو منوانا بھی مشکل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں قد ذکر انہ یتکلم علی الخواطر، کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جو عبد القادر جیلانی ہیں جو دن میں 18 پیریڈ دینی علوم کے پڑھاتے ہیں، یعنی کبھی قرآن، تفسیر، حدیث، اصول فقہ، تجوید، قرات اور صرف، نحو، بدیع، معنی، بیان، تو عام تو یہ تھا کہ وہ ادھر عالم ایسے ہیں کہ ان کے درجے کا کوئی عالم نہیں، لیکن ساتھ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ دلوں کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرا یہی خیال تھا کہ بس لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں ایسی چیزیں، دلوں کا کیسے پتہ چل سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں فمدیت وہو یتکلم، ان کا اجتماع جاری تھا، وہ تقریر کر رہے تھے، یہ نہیں کہ پہلے میرا کسی نے ان سے ملاقات کروائی یا میرے بارے کسی نے بتایا یا میرے آنے کا کوئی پروگرام انہیں پتا ہو کہ آج فلانے بھی آنا ہے، بائی چانس میں جس وقت ان کے تقریر کے مجمع میں جا کے بیٹھا، فقال، مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، فرما ہمارا عقیدہ سلف صالح اور صحابہ والا عقیدہ ہے،
ہم ریڈی میڈ نظریات والے نہیں ہیں کہ نئے نئے عقیدے بنائیں، نئے نئے سوچے بنائیں. ہمارا تو صحابہ والا عقیدہ ہے. یہ ابو بکر اماد کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہی انہوں نے موضوع بدل لیا اور یہ تقریر عقیدے والی شروع کر دی، اور جو جہاں میں اٹکا ہوا تھا وہیں بالکل وہ پہنچ گئے. تو فقلت فی نفسی، عالم پھر جلدی تو شکست مانتا نہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا ھذا قالہ اتفاقا، کہ یہ جو جملہ فوراً ان کی زبان پہ مجھے دیکھتے آ گیا ہے یہ اتفاق ہے، بائی چانس جملہ نکل گیا ہے، ورنہ انہیں کیا خبر کہ میرا باطن کیا ہے، میں کہاں پھنسا ہوا ہوں، میری حالت کیا ہے، میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. تو کہتے ہیں فتکلم ثم التفت الی ناحیتی، پھر وہ گفتگو کرتے کرتے پھر پلٹ کے انہوں نے میری طرف دیکھا. جب پھر مجھے انہوں نے دیکھا فاعادہ، پھر انہوں نے کہا اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ، کہ ہم اس عقیدے پر ہیں جو صحابہ کا عقیدہ ہے. یعنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے کامیاب وہ جماعت ہے ما انا علیہ و صحابی، جو صحابہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. تو امام ابو بکر اماد کہتے ہیں فاعادہ، جب دوبارہ انہوں نے وہی بات کی تو پھر بھی کہتے میں نے ایک تعویل کی. فقلت الواعظ قد یلتفت، کہ یہ واعظ کا انداز ہوتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، تو یہ اسی روٹین کی حرکت میں پلٹ کے انہوں نے مجھے دیکھا ہے. یعنی اب جس طرح کہ میں گفتگو کرتے ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جس طرح واعظ دیکھتا ہے یہ دوبارہ بھی انہوں نے اسی وجہ سے دیکھا ہے، کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے خاص. کہتے ہیں کہ فالتفت الی ثالثا، پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے تیسری بار میری طرف دیکھا. جب تیسری بار دیکھا تو اب جو کچھ ہوا تو میرا انکار دم توڑ گیا اور مجھے ماننا پڑا. تیسری بار انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا ابا بکر، یعنی ان کا کنیت نام لے کر، یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، اور بس اے ابو بکر ہمارا صحابہ والا عقیدہ ہے. کہتے اب تو پھر گنجائش ہی نہیں تھی کہ یہ ویسے چہرہ پھیر رہے ہیں یا میری وجہ سے بول رہے ہیں. میرا نام انہوں نے لے لیا. جب میرا نام انہوں نے لے کے بات وہی بتائی جہاں میں اڑا ہوا تھا اور مجھے شک تھا اور وہ میرا شک دور کر رہے تھے، تو کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے فرمایا قم، اٹھو. اب یہ اللہ والے مزید شک دور کرنے کے لیے ان کو کچھ اور سیر کرانا چاہتے تھے. کہتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی کہ کئی دنوں سے میرے ابا جی گم تھے، وہ مل نہیں رہے تھے اور ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے. تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا قم قد جاء ابوکا، جا گھر تیرے ابا جی آ گئے ہیں. قد جاء ابوکا، اب مزید پہلے تھی نا ایک فکری ذہنی عقلی سیر، اب خارج اور نفس الامر میں اس سے بھی واضح طور پر کہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، مجھے پتا ہے، جا تو اپنے گھر، تیرے ابا جی گھر پہنچ گئے ہیں. کہتے فقمت مبادرا، میں اٹھا اور دوڑتا دوڑتا گھر پہنچا. فاذا ابی قد جاء، دیکھا تو ابا جی گھر بیٹھے ہوئے تھے. یہ یعنی امام ذہبی نے سند کے ساتھ امام ابو بکر اماد تک یہ ساری سند لکھ کر کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے ابو بکر اماد سے سنا. ابو بکر اماد کہتے ہیں میں گواہ ہوں، میں نہیں مانتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں نہ مانوں، لیکن ان کی شان ہی ایسی ہے. اب میرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ میں انکار کروں، تو کس بیس پہ کروں کہ وہ میرا نام لے کر مجھے وہی بتا رہے تھے جو میری غلطی تھی. اور پھر ابا جی کے لحاظ سے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ گھر پہنچ چکے ہیں، اور وہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، مشکل تھی، جو مشکل ولی کے پاس جانے سے وہ مشکل بھی ضمناً ہی حل ہو گئی. تو گزرتے گزرتے جن کی اس قدر مشکل کشائی ہو، جب ارادے سے اسی موضوع کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پھر مشکل کشائی کا عالم کیا ہوگا. اس بنیاد پر آپ کو غوث اعظم کہنے پر بھی امت کا اتفاق ہوا. امت کا اتفاق، وہ امت جو قابل ذکر امت قرار پائی. یعنی آج والے یہ جو 50-60 والے سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے، یہ تو کسی کھاتے میں نہیں،
یعنی پہلی ان کے حضرت غوث پاک کے زمانے سے لے کر یہ جو بڑے بڑے امام ان کے حالات لکھتے رہے اور اسی لقب سے لکھتے رہے، بلکہ یہ جو آج کے وہابی ہیں 70 سال پہلے کی ان کی کتابیں، بلکہ ان کے فتاوا دیکھ لو تو وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا لقب غوث پاک لکھ کے ہی بات کر رہے ہیں۔ اور چونکہ مجازن اللہ کوئی نہیں ہو سکتا، مجازن غوث ہو سکتا ہے، تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن لوگوں کے نام غیر شرعی تھے وہ بدلے، کیونکہ پہلے جاہلیت میں کسی کا کوئی نام تھا، کسی کا کوئی نام تھا، تو جو غیر شرعی نام تھے سرکار نے بدلے۔ ایک نام جو لفظ غوث سے کئی وجوہ سے بہت بڑا لفظ ہے، یعنی غوث میں تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے صرف کہ یہ ہے مدد کرنا، اور مدد کرنے والا یہ آگے تعویل میں جا کر بنایا جائے گا یا ادھر حمل مبالغتاً ہوگا، لیکن ایک ہے لفظ مغیث سا کے ساتھ۔ مغیث اصل میں تھا مغوثن، مغوثن سے بنا مغوثن، مغوثن سے بنا مغیثن۔ یعنی یہ جو ہم اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں صرف کہ ہر لفظ کا باپ دادا سارا اس میں بتایا جاتا ہے کہ آیا کہاں سے، اب کس پوزیشن میں ہے، کس قانون سے اس طرح بن گیا ہے، اصل میں یا تھی تو یہاں واہ کیسے آ گئی ہے۔ تو مغیثن بنا اغاثہ سے، اغاثہ کے اندر ہے غوث، اور اس اغاثہ سے یہ ہے اسم فاعل مغوثن، اور مغوثن سے بنا مغیثن، اور مغیث کہتے ہیں مددگار کو۔ غوث سے بالکل واضح لفظ، اگر اللہ کے سوا کسی کو غوث کہنا ناجائز ہوتا تو مغیث کہنا تو بہت زیادہ ہی حرام ہوتا کہ کسی بندے کو مغیث کہا جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی، صرف احتمال نہیں، صحاح ستہ میں بار بار ان کا نام آیا۔ اگر کوئی کہے کہ 100 کتاب میں سے 100 عربی ماخذ تیسری چوتھی صدی دوسری تیسری صدی کی کتابوں میں سے دکھاؤ تو میں 100 کتاب جدا جدا میں سے بھی دکھا دوں گا، بلکہ 100 نہیں، میں ہزاروں کتابوں سے بھی دکھا دوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام تھا مغیث، مدد کرنے والا، غوث ہی نہیں مغیث۔ تو سرکار سے بڑھ کے کون ہوگا توحید کا لمبردار؟ جو چیز شرک ہو، جو بندہ منہ سے بولے مشرک ہو جائے، اور اس صحابی کو تو دن میں سرکار کئی بار کہتے تھے یا مغیث۔ اگر کوئی شرک والا مسئلہ ہوتا یا معمولی سی بھی کوئی قباحت ہوتی تو سرکار تو سب سے اعلیٰ دین رکھنے والے ہیں، تو نام بدلے تھے تو اس صحابی کا بھی بدل دیتے، کسے مغیث کوئی نہ کہے، مغیث اللہ کی ذات ہے، غوث اللہ ہے، اور اس بندے کو کوئی مغیث نہ کہے۔ رب کعبہ کی قسم، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے مگر سرکار کا کوئی ایک ضعیف قول بھی کوئی نہیں دکھا سکے گا کہ حضرت مغیث کا نام سرکار نے بدل دیا تھا، اسے باقی رکھا تھا، نہیں بدلا تھا۔ تو پھر یہ تو دربار رسالت سے جن کے غلام مغیث ہو سکتے ہیں ان کے غلام پھر غوث بھی ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جس انداز میں ملت کی رہنمائی کی، جب امت پہ مشکل وقت آئے تو اس کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مجھے کوئی بھی مشکل نہیں لگتی، چونکہ رب نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک مشکل کے ساتھ رب 2 آسانیاں دے دیتا ہے۔ مشکل ایک ہوتی ہے، آسانیاں 2 آ جاتی ہیں۔ ہر مشکل جب آتی ہے تو اس کے بعد 2 آسانیاں آ جاتی ہیں۔ اہل سنت و جماعت پر مشکل وقت آیا، اور اس وقت بھی سینکڑوں علماء و مشائخ اور کارکنان جیلوں میں بند ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہمیں جد و جہد کی توفیق حاصل ہوئی، اور سینکڑوں اللہ کے فضل سے جیلوں سے رہا ہو کے گھروں میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کے اندر، یعنی اس طرح کا کریک ڈاؤن، کتنی محافل میلاد متاثر ہوئی،
کتنی مسجدوں میں نمازوں کا شیڈول متاثر ہوا، کتنے مدارس کا نظام تعلیم متاثر ہوا، کتنے لوگوں کا روزگار متاثر ہوا، کتنے بیمار لوگ بلا وجہ ان کو جیلوں میں پہنچا دیا گیا اور تھوک کے لحاظ سے گرفتاریاں کی گئیں۔ یقیناً حکومت کو اس کا ایک دن اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، کرسی اور اقتدار، اس میں مزہ بڑا ہے مگر وہ خطرناک بھی بڑا ہے۔ چشم فلک گواہ ہے، جس کی کرسی بھی مسجد کے منبر سے ٹکرائی ہے پھر وہ بچی نہیں ہے، اور جس نے بھی اہل حق پر زمین تنگ کی ہے پھر اس پر بھی زمین تنگ ہوئی ہے۔ یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب پرویز مشرف نے ہمیں بند کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ وقت آئے گا یہ چہرہ چھپا رہا ہوگا، ہم چہرہ دکھا رہے ہوں گے۔ تو آج میں وہ پھر دوہرا رہا۔ یہ صورتحال جس میں اگرچہ کچھ لوگ جنہیں ہم سال ہا سال سمجھاتے رہے اور انہوں نے ہمارے سمجھانے کو الٹا کوئی دوسرا رنگ دیا، ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے اس سارے خلل اور خرابی کے اندر۔ پتہ جو تھا کہ اہل سنت و جماعت کے لیے ربیع الاول شریف کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ کچھ لوگ جنہیں جواز چاہیے تھا کہ یہ امن و امان کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نے اس لیے کریک ڈاؤن کر دیا ہے، ان پیچھے چھپی ہوئی قوتوں پر جو اہل سنت کو دبوچنا چاہتے تھے کئی سالوں سے، انہوں نے استعمال کیا کچھ لوگوں کو کہ ہم پکڑیں کیسے، کوئی ہمیں جواز تو فراہم کیا جائے، جبکہ لوگ کہیں گے وہ تو چپ کر کے دھرنے سے اٹھ کے گھر جا کے بیٹھ گئے تھے، نئے سرے سے تم نے یہ شروع کر دیا۔ تو اس طرح ایک موقع بنوایا گیا اور بظاہر یہ کیا گیا کہ یہ ایک چوہے کال تھی، ہم نے اس پر لوگوں کو پھر پکڑنا تھا، چونکہ یہ صرف ایک جلسہ نہیں، آگے دھرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں کنایاتن۔ ان ساری چیزوں کو پلاننگ سے کہلوایا گیا، اور اس کے بعد پھر تاریخ کا وہ ادھم مچا کہ ہماری تاریخ میں ہمارے ہوش سنبھالے ہوئے، اس سے پہلے میں اس وقت چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا جب بھٹو کے زمانے میں ایسی ایک صورتحال بنی تھی۔ اب اتنے سالوں کے بعد اتنے مساجد اور مدارس کے نظام پر جو ایک حملہ ہوا، اور اہل سنت و جماعت کہ وہ گھر اب جن کے لوگ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، یا وہ علماء جو ابھی بھی جیلوں میں ہیں، ان کے لحاظ سے جو پریشانی آئی، اس کے داغ مٹنے تک ایک بہت زمانہ گزرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے لوگ جو جیلوں میں گئے، مثلا یہ کتاب جان صاحب تشریف فرما ہے، ہم پھر ان سارے حضرات کا ایک پروگرام بھی کریں گے۔ ان سے جب میری بات ہوئی تو کہنے لگے کہ 25 دن کے بعد آ رہا ہوں، تو میں نے کہا اللہ تمہیں اجر دے، آپ نے بڑا کام کیا۔ کہتے ہیں نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر 25 سال بھی ہوتے تو میں گھبرانے والا نہیں تھا۔ یہ جذبہ یقیناً ہے، مگر یہ بھی ہے کہ ایک ایک بندے کو اگلوں نے تصویر نکال کے یہ بتایا کہ تجھے اس لیے پکڑا تھا کہ فلاں موقع پر جلالی صاحب کے ساتھ تو یہ سامنے کھڑا تھا۔ مقبولیت، پاپولیرٹی، دینی تعلق، رابطہ کہ دین والوں کے ساتھ لوگ کیوں آ بیٹھتے ہیں، ان کے کہنے پر کیوں نکل آتے ہیں، ان کی آواز پہ کیوں چلتے ہیں، یہ امریکہ کو اکڑتے ہیں تو ان کے نمازی بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر صرف سلام لینے والا ہمارے ساتھ اس کو جرم بنا کے پیش کیا گیا۔ تو میں نے حکومت سے واضح لفظوں میں کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اور میں نے جب کریک ڈاؤن ہو رہا تھا اس وقت بھی اپنے اس آڈیو ویڈیو بیان میں کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، ختم نبوت کے لیے آواز بلند کرنا اگر یہ جرم ہے تو یہ ہم ہمیشہ کریں گے۔ ناموس لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک، اور ناموس رسالت کے لیے آواز بلند کرنا اگر جرم ہے تو ہم اس کا ہمیشہ اعتراف کریں گے۔
اور اس سے 1 انچ تو کیا انچ کا کروڑواں حصہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اگر اور اگر تمہیں مطلوب ہے ہمیں سزا دینا کہ ہم کیوں امریکی ایجنڈے کے خلاف بولتے ہیں، اور تمہیں مطلوب ہے ہمیں سزا دینا کہ ہم کیوں دین اسلام کی حقانیت کی دلیلیں دیتے ہیں، تو اس سزا سے پیچھے ہٹنا بھی جرم ہے. لیکن اگر تم نے سزا ہمیں دینی ہے توڑ پھوڑ کی، اگر تم نے سزا دینی ہے ہمیں بغاوت کی، ریاست سے بغاوت کی، سٹیٹ سے بغاوت کی، تو پھر ہمیں ہمارا پہلے جرم دکھاؤ اور پھر ہمیں سزا بھی دو. یہ مسجد رضا مجتبی جس میں میں نے 25 سال اس منبر پہ بیٹھ کر تقریر کی ہے، میں سارے اداروں کو یہ پیش کر رہا ہوں، میری ہر تقریر کا ہر جملہ سنو. 13,000 خطابات جو ویسے ہیں سنو. اس میں اگر تمہیں توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ اور پاکستان کی ریاست سے ٹکراؤ نظر آتا ہے تو پھر ہمیں اس جملہ سامنے رکھ کے ہمیں اس کے مطابق ہم سے سلوک کرو. اور اگر ختم نبوت کی وجہ سے، ناموس رسالت کی وجہ سے تم نے سزا دینی ہے تو پھر یہ مسجد رضا مجتبی، اس کے سامنے باہر گیٹ پہ پھانسی لگاؤ. مجھے رب کعبہ کی قسم میں 1 قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، چوم کے پھندا گلے میں لوں گا. اصل میں ایک گاڑی ہم نے بنائی تھی، بڑی محنت اس پہ لگائی تھی، جگر پگھلایا تھا. کچھ لوگوں نے ہمیں دست بستہ درخواست کی. کوئی کہنے لگا مجھے کنڈکٹر رکھ لو، کوئی کہنے لگا مجھے ہیلپر بنا لو، کسی نے کہا مجھے نائک رکھ لو. آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے آؤ. تو ہم نے للہیت اور خلوص کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ دلوں کے حال تو خدا جانتا ہے، کسی کو کنڈکٹر بنا دیا، کسی کو ہیلپر بنا دیا، کسی کو نائک بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا. لیکن گاڑی چلانے کا ایک اصول ہے. گاڑی اگرچہ مدینہ منورہ کے رستے پہ جا رہی ہو کہ اس پہ بورڈ ہے مدینہ منورہ جانا ہے، لیکن پھر بھی یہ تو ہے نا کہ وہ کسی مسافر کو نیچے نہ دے. یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ مدینہ منورہ کی گاڑی ہے لہذا جو بھی نیچے آتا آتا جائے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں جس کو مرضی ہے سائیڈ ماروں، میں گاڑی آخر مدینہ منورہ کی چلا رہا ہوں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ میں تو اشارے کی کوئی پابندی نہیں کروں گا، میں اشارہ توڑوں تو مجھے توڑنے تو کون مجھ کو روکتا ہے. وہ جنہیں ہیلپر کریکٹر بنایا تھا وہ جلد ہی کسی کے کہنے پر ان کرتوتوں پہ اتر آئے. تو میں نے کہا منزل بڑی مقدس ہے اور گاڑی بڑی پاک ہے اور مسافر بڑے قیمتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. 1 بار سمجھایا، 2 بار سمجھایا، 3 بار سمجھایا، لیکن کچھ قوتیں تھی جنہیں اہل سنت کی گاڑی چلتی راس نہیں آ رہی تھی کہ یہ پھر کیوں یہ بریلوی. کچھ قوتیں تھیں جنہیں عقیدہ توحید سیمینار کا فیض راس نہیں آ رہا تھا. کچھ لوگ تھے جنہیں فکر رضا کے پکے پختہ نظریات کا چلتا قافلہ پسند نہیں تھا، تو وہ سواریوں میں کچھ وہ بھی آ گئے. انہوں نے ڈرائیور سے علیحدہ علیحدہ کنڈکٹروں سے کہنا شروع کیا، اس ڈرائیور کو تو گاڑی چلانے کا کوئی پتہ نہیں، یہ تو بریکیں بڑی لگاتا ہے، یہ تو آہستہ چلاتا ہے، اس کی سپیڈ تیز ہونی چاہیے، سپیڈ بریکر کا بھی خیال نہیں رکھنا چاہیے، گاڑی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے لیکن چلائی نہیں صحیح جا رہی. تو ان کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں، ان ہیلپروں نے مشورہ کر کے کہا پھر ڈرائیور بدلنا چاہیے. ویسے تو پھر ڈرائیور کی مرضی پر ہی گاڑی چلے گی، کنڈکٹر کیا کر سکتا ہے، ہیلپر کیا کر سکتا. انہوں نے ڈرائیور بدلنے کا اجلاس کر لیا، اس کی آڈیو بھی موجود ہے.
ابھی 1 اکتوبر والی کانفرنس 2016 میں نہیں ہوئی تھی، جب انہوں نے ڈرائیور بدلنے کا ایجنڈا تیار کیا تو اس میں کہا بدلنا یوں نہیں کہ ہم اس کو ہاتھ سے پکڑ کے گاڑی سے نیچے اتارے، چونکہ لوگ کہیں گے بنائی اس نے تھی تو یہ اتارنے والے ظالم ہیں۔ نے کہا نہیں، کرنا ایسا ہے کہ وہ خود اتر جائے، کہ پیچھے سے اتنا اس پر پریشر سواریوں سے ڈلوایا جائے کہ تم تو صحیح چلا ہی نہیں رہے، وہ خود مجبور ہو جائے اس گاڑی سے نکلنے پر۔ لہذا میں جب کہہ رہا تھا کہ دھکے لگتے ہیں سواریوں کو، میں کہتا تھا کہ رستہ دیکھنا چاہیے، شاٹ پہ نہ پڑو، لمبا اگرچہ ہے لیکن کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا اچھا ہے۔ وہ کہتے نہیں یہ شاٹ رستہ ہے، میں کہتا تھا اس میں کھاتے بنے ہوئے ہیں، آگے سے بند ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ایسی صورتحال میں انہوں نے کہہ دیا یا تم نے کھاتوں میں ڈالنی ہے یا تیز چلانی ہے، مرتا کوئی مرے، مدینے کی گاڑی ہے، مر گیا تو اچھا ہے، تم تیز چلانی ہے اگر چلانی ہے۔ تو میں نے عافیت اس میں سمجھی کہ مجھے ٹریکٹر ٹرالی پہ بیٹھ جانا اتر کے منظور ہے، میں کسی ایکسیڈنٹ پر امت کو نہیں لے جاؤں گا۔ میں اتر کے اس گاڑی سے ٹریکٹر ٹرالی پہ بیٹھ گیا، میرے بہاف پر ہزاروں اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اب انہوں نے مطمئن کرنا تھا کہ یہ بھی اتر نہ جائے، تو کہنے لگے وہ تو ڈرتا اتر گیا ہے، وہ تو کسی سے پیسے کھا کے اتر گیا ہے، اس کو تو چلانے کا ہی پتہ نہیں تھا اس لیے اتر گیا ہے، ہم نے تو نہیں اتارا، وہ خود اتر گیا ہے۔ تو میں نے پھر بھی اکابرین کو پتا دیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ معاملات کیا ہیں۔ مجھے کہتے تھے پھر چڑھو گاڑی پہ، پھر چڑھو گاڑی پہ۔ میں نے کہا جنہوں نے اتارا ہے پہلے ان سے پوچھو تو صحیح کہ اندر اختلاف کیا ہے، کس وجہ سے، بھلا اپنا ہی گاڑی بھی کو کسی کو دیتا، اور ان کو جنہیں کنڈکٹری بھی نہ آتی ہو، ہیلپر بھی نہ ہو، اور بنی بنائی گاڑی پورا قافلہ ان کو دے دیا جائے۔ لیکن ہم نے اختلاف سے بچتے ہوئے چلو ہم اس سے اتر آئے، ہم نے کہا جانا ہم نے بھی مدینہ منورہ ہے، چلو ٹریکٹر ٹرالی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے لش پش دیکھی ہینوں کی، ٹریکٹر ٹرالی کی طرف دیکھنا بہت سے لوگوں کو راس نہ آیا، پڑ گیا ہینوں کے پیچھے۔ میں نے پھر بھی کہا ایکسیڈنٹ ہوگا، میں نے پریس کانفرنسیں کی، یہ ہینوں والا ڈرائیور بڑا خطرناک ہے، یہ ایکسیڈنٹ کرے گا۔ لوگ پھر بھی کہتے رہے نہیں، حسد ہے، حسد ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ یہ جو کچھ آج ہوا، جس حکومت کا اپنا حصہ، لیکن جنہوں نے کیا، میں نے یہ پوری تصویر بنا کر ان کو 2 سال پہلے دی تھی، لکھ کر کہ تم کہ تو اس رستے پہ جانا ہے، میں دیکھ رہا ہوں آگے بند ہے، تو کل جا کے بند ہونے سے آج ہی سیدھے پہ چلتے جاؤ۔ تم کہ تو اس رستے پہ جانا ہے، میں دیکھ رہا ہوں آگے کھاتے ہیں، یہ جو چند میلوں کی سپیڈ ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آگے جو کھاتوں میں جا کے گرنا ہے، اور ہو سکتا ہے پھر کبھی اٹھ ہی نہ سکو۔ میں نے کہا تھا نہ پہنچنے سے، کبھی بھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا اچھا ہے۔ میں نے کہا تھا گاڑی چلانے والے کی وراثت نہیں ہے، اس میں جانیں ہیں بڑی قیمتی، اور وہ گھر والوں نے تمہارے سپرد کی ہے، کسی کی امی گھر بیٹھی ہے، کسی کی بوڑھا باپ گھر بیٹھا ہے جو تمہاری ریلی میں، تمہارے جلسے میں تمہاری بات سننے آ جاتا ہے، اور تم آگے اس پر ہو کہ کوئی نیچے آتا ہے آئے، کوئی اوپر سے گرتا ہے گرے، ہم نے روکنی نہیں۔ اگر کہا جائے روکو، دیکھو سائڈ دیکھو، رستہ کبھی بڑی کھلی سڑک پہ چلتے ہوئے بھی فرنٹ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ عافیت اسی میں ہے، تھوڑا سا سائڈ سے گزر جاؤ، مطلب تو گزرنا ہے، اور جو کہ نہیں پالیسی یہ ہے ہم نے ٹکر مارنی ہے۔ تو کبھی کتنا ہی کامیاب ڈرائیور ایسا تم نے تاریخ میں دیکھا کہ جو ٹکر مارنے پہ یقین رکھتا ہو اور ٹکر مارنے کو شجاعت سمجھتا ہو۔ حماقت اور شجاعت میں معمولی سا فرق ہے، حماقت اور شجاعت میں معمولی سا فرق ہے۔ ایسا ڈرائیور جو اڈے پہ کھڑی ہوئی سواریاں بس کے نیچے دے، اس کو بہادر کہا جائے گا یا احمق کہا جائے گا؟ ایسا مسافر جو کہتا ہے کہ اگرچہ بریک لگانے سے سواریاں گر پڑے، میں نے آہستہ نہیں کرنی، میں نے یوں ہی چلانی ہے، تو ایسا تو کوئی اصول نہیں۔ اور اس پر الزام دوسروں پہ لگانا، سمجھانے والوں پر۔ اب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اگرچہ ایکسیڈنٹ کرنے والے بھی زخمی ہوئے، اور ناجائز سپیڈ کی بنیاد پر، اور جو قانون کی خلاف ورزی اشارے توڑتے جا رہے تھے، ٹکرے مار رہے تھے، گرفتار ہو گئے۔ تو ان کی گرفتاری اور
ان کا نقصان بھی ہوا، مگر میں تو رو رہا ہوں، بس ساری ٹوٹ گئی۔ ان کا تو انفرادی مسئلہ ہے، ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے والی قوم، داتا اور خواجہ کے دیوانے اور غوث اور حضرت بابا فرید کے مستانے، مجدد الفیسانی اور امام احمد رضا بریلوی کے روحانی بیٹے، ان کے خلاف جو بک بک کی جا رہی ہے کہ یہ ہے لبیک والے، یہ ہے لبیک والے، یہ بسیں جلا رہے ہیں، یہ ہے لبیک والے، یہ داغ، یہ جو ڈینٹ پڑے ہیں ہماری اس بنائی ہوئی گاڑی کو، اس سے دل سے دھواں نکلتا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ اور کچھ لوگوں کو ابھی تک بھی احمق ڈرائیور کی حماقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اور جب یہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ کر کے پنجے میں آ رہے تھے تو لازم تھا کہ بتایا جاتا کہ اس کمپنی کی ہر بس اس طرح کی نہیں کہ مدینے جانے والی جو بس بھی ہو وہ ایکسیڈنٹ ہی کرتی ہے اور وہ کسی کو دیکھتی نہیں اور نیچے آنے والوں کو، دائیں بائیں والوں کو نیچے دے دیتی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، کمپنی ہماری اہل سنت ہے اور منزل ہماری مدینہ منورہ ہے، اور اس کمپنی کی کسی ایک گاڑی کے ڈرائیوروں، کنڈکٹروں جن کو کسی خفیہ ہاتھ نے ورغلایا ہوا تھا، ان کے مسئلے سے سارے اہل سنت کو مت پکڑو، سارے اہل سنت کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ۔ اہل سنت کا کیا قصور ہے؟ یہ تو چند ڈرائیور وغیرہ وہ ان کے ساتھی تھے جنہوں نے ایک سازش تیار کی تھی، اور پھر اب نقصان پوری بس کا ہوا اور پوری ملت پر، اہل سنت کے تشخص پر، اہل سنت کے مدارس پر، اہل سنت کی مساجد پر آ کے شکنجہ کس دیا گیا۔ تو میں آج پھر اس منبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، ہم ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، ہم ہیں تحریک لبیک اسلام والے، ہم ہیں ختم نبوت کے مؤذن، ہم ہیں ناموس رسالت کے علمبردار۔ اگر یہ جرم ہے تو مجھے نماز جمعہ کے فوراً بعد پھندے پہ چڑھاؤ، مجھے ایسی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس میں ہم ختم نبوت کی اذان نہ دے سکیں۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ ختم نبوت کی آواز جرم نہیں ہے تو پھر ایکسیڈنٹ کرنے والا شعبہ اور ہے، اور اشارے توڑنے والے ڈرائیور اور ہیں، اور ان کے سپورٹر اور ہیں، اور ان کے معاملات اور ہیں۔ اہل سنت و جماعت کو ہرگز ایسی کسی لسٹ میں نہ رکھا جائے۔ انشاءاللہ آخری سانس تک ہم ذات رسول علیہ السلام سے وفا کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں کو لا تعلقی کے اعلان سے بڑا درد ہوا، حالانکہ جنہوں نے بار بار ہم سے لا تعلقی کی ان کو تو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ڈرائیور جب ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ رہا ہو اور پیچھے لاشیں تڑپ رہے ہوں اور پھر سپاہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں کہ اس کو سمجھایا تھا کہ یوں نہیں چلانی اور اتنے بندے مار کے بھاگ رہا ہے، تو اس وقت کوئی عقل مند کہے گا کہ نہیں میں ہی چلا رہا تھا یا میں ہی ساتھ تھا؟ اس وقت وہ کہے گا یہ ڈرائیور میں نہیں ہوں، اگرچہ بورڈ انہوں نے مدینہ منورہ کا لگایا ہوا تھا، مگر ہم سے بس چھین چکے تھے، کاغذ اگرچہ اس بس کے میرے نام کے ہی ہیں۔ اب بولو، کیا کسی کے جرم کی سزا لینا یہ عقل ہے؟ نہیں، ہم اپنے ایک ایک لفظ پہ قائم ہیں، پھندا چوم جائیں گے، مگر کسی مجرم کے جرم کو تحفظ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ پورے اہل سنت کی بقا کا مسئلہ ہے، اور پورے اہل سنت کے